drown. دوستوں آج جو میں سٹوری آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہو جائے گا۔ دوستوں ایک مرتبہ ایک شخص اپنی گاڑی لیے جا رہا تھا، تو دوستوں اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ وہ قریب ہی ایک دکان پر گیا اور وہاں پر ٹائر پنچر کرانے لگا۔ چوں ہی وہ دکان پر پہنچا تو وہاں پر بہت زیادہ بھیڑ تھی، تو اس نے گاڑی کھڑی کی اور وہاں پر رکھی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ دوستوں وہ دکان کا مالک جو کہ ایک بوڑھا بابا تھا، وہ بھی اس کے پاس ہی قریب ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ دوستوں میں بات چیت ہوئی، انہوں نے بات چیت کی اور بات چیت وہاں تک چلی گئی کہ یہ لوگ پرانے زمانے تک چلے گئے۔ پرانے زمانے کی خوراکیں، دیسی خوراکیں یاد کرنے لگا بوڑھا بابا، دکان کا مالک جو تھا۔ تو دوستوں اسی میں اس نے اس آدمی کو، گاڑی والے آدمی کو ایک کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ یہ کہانی مجھے میرے دادا نے سنائی تھی۔ جب اس نے کہا کہ یہ کہانی مجھے میرے دادا نے سنائی تھی، تو پھر اس نے کہا کہ تب میرے دادا کی عمر 100 برس تھی۔ دوستوں وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں، سرگودا کے ایک گاؤں میں کچھ مزدور کنواں کھودنے لگے۔ تو کنواں کھودتے کھودتے ان میں سے ایک مزدور، منظور نامی مزدور، وہ کنویں میں، حتیٰ کہ کنویں تک پانی آ چکا تھا، کنویں میں پانی آ چکا تھا اور وہ ایک کھڈے میں گر گیا۔ مزدور جس کا نام تھا منظور حسین، وہ اس کھڈے میں گر گیا۔ اور ساتھ کے جو مزدور تھے وہ بہت پریشان ہوئے۔ ان مزدوروں نے اسے نکالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ناکام ہوئے۔ دوستوں ان مزدوروں نے کہا کہ یہ کہیں گم ہو گیا، تو انہوں نے یہ کنواں بند کر دیا۔ 35 برس بعد جب اس مزدور کے بچوں نے یہ زمین بیچ دی، تو مالکان نے اس زمین میں کنواں کھودنے کا سوچا، تو انہوں نے مزدور لگا لیے کنواں کھودنے پر۔ اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے اسی جگہ پر کنواں کھودا جہاں پر وہ پہلے مزدوروں نے کنواں کھود کر بند کیا۔ لیکن اس مزدوروں کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہی کنواں ہے جو پہلے کھودا گیا ہے اور پھر بند کیا گیا۔ تو دوستوں چوں ہی انہوں نے کنواں کھودنا شروع کیا تو انہیں ایک دوتی مل گئی۔ جی ہاں دوستوں، انہیں ایک دوتی ملی اور انہوں نے مالکان کو بلایا اور کہا کہ ہمیں کنویں میں یہ دوتی ملی ہے۔ تو مالکان نے کہا کہ اگر آپ یوں ہی کھودتے رہیں گے تو آپ کے سامنے آرام سے کھودنا ہے، تاکہ اگر یہ دوتی ملی ہے تو اسی انسان کی اور بھی کچھ چیز آپ کو مل سکتی ہے۔ تو مزدوروں نے ہلکے ہاتھ کے ساتھ بیلچے لگائے، کشیاں لگائی، تو انہوں نے کنواں کھودا۔ پھر انہیں ایک کھڈا نظر آیا۔ دوستوں انہوں نے جو ہی کھڈا کھودا تو اس میں انہیں ایک بوڑھا آدمی نظر آیا۔ وہ ڈر گئے۔ اس آدمی کی داڑھی اس کی ناف تک بڑھ چکی تھی اور بالوں سے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ دوستوں انہوں نے اس آدمی کو ہاتھ لگایا تو اس کا گوشت اتنا نم ہو چکا تھا کہ پھر انہوں نے جب اسے باہر نکالا، تمام پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی۔ تو پھر وہاں پر ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ اس آدمی کو روئی میں رکھا جائے۔ تو انہوں نے اس آدمی کو روئی میں رکھا اور 10 دن تک یوں ہی وہ آدمی روئی میں پڑا رہا۔ وہ روئی کے ساتھ اسے دودھ لگا کر اس کی زبان سے اسے چٹاتے تھے۔ تو 10 دنوں بعد جب اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں اپنے باقی مزدوروں کے ساتھ یہ کنواں کھود رہا تھا 35 برس میں، تو میں اس کنویں میں گر گیا، اس کھڈے میں گر گیا۔ لیکن اللہ کی ذات ہے کہ اس نے مجھے ان من زمین کے نیچے، اتنی مٹی کے نیچے مجھے رکھا اور میری خوراک کا بندوبست بھی وہی کرتا رہا۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے
کہ وہ پتھر سے کیڑے کو نکال سکتا ہے۔ دوستو جہاں پر ہوا نہیں، پانی نہیں، خوراک نہیں، وہاں پر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ بندہ وہاں پر زندہ رہا۔ دوستو جب اس بندے کو نکالا گیا تھا تو اس کا گوشت بالکل نم ہو چکا، بالکل نرم۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں دوستو چونکہ وہ آدمی اس کے بعد 10 برس زندہ رہا اور اس کے بعد اس کی وفات ہو۔ 10 برس اس واقعے کے بعد وہ زندہ رہا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ دوستو آج سے اس واقعے کو 200 برس ہو چکے ہیں۔ ملتے ہیں آپ کو نئی ویڈیو میں، اس کے ساتھ ہی آپ کو